اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الکرم یا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان جو کہ بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، ہمیشہ نور ہدایت کا حصہ بنتے ہیں، ہم ان سے بہت سیکھتے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں اللہ رب العزت نے بڑی عزتوں سے نوازا، بڑا خوبصورت انداز اللہ پاک نے عطا فرمایا، اور ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بھی ہیں اور قاری قرآن بھی ہیں، اور ساتھ میں تدریس کا سلسلہ بھی ہے، دین اسلام کی مینس کے اسلام کو پھیلانے میں اپنا اہم کردار ادا کر۔ ہر انسان اپنی لمٹ میں رہتے ہوئے، اپنی اوقات میں رہتے ہوئے جتنا کام کرتا ہے، اللہ رب العزت اتنی اس کو عزت عطا فرماتا ہے۔ تو ہم جس حد تک رہ سکتے ہیں، جیسے اب نور ہدایت پلیٹ فارم وینس ٹی وی کی اسکرین پر آ کر ہم اسلام کی جتنا ہم کر سکتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کی عطا سے، ہمارے اللہ پاک نے جتنا ہمیں حوصلہ دیا، جتنا اللہ رب العزت ہمیں طاقت دیتا ہے، جتنی استطاعت دیتا ہے، اس کے مطابق ہم کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو علامہ صاحب بھی ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت انداز میں صبح سے لے کر رات تک پڑھانے میں ہی مصروف رہتے ہیں، کبھی قرآن، کبھی قاعدہ، کبھی درس نظامی۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک علامہ صاحب کے علم میں، عمل میں بھی بنا برکت عطا فرمائے۔ میری مراد میرے بہت اچھے دوست، میرے بھائی حضرت علامہ مولانا حافظ محسن علی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا کرم، ٹھیک ٹھاک، آپ سنائیں؟ اللہ کا احسان، بہت بہت شکریہ، کافی عرصے بعد تشریف لائے، لیٹ آئے، وہ کہتے ہیں درست آئے۔ اللہ پاک آپ کا نا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، انشاءاللہ آج کا ہمارا جو موضوع ہوگا، ہم ادب کے حوالے سے تو ہم بات کر چکے ہیں، کچھ موضوعات اگر ہم پیچھے جائیں تو ہم نے ادب کے حوالے سے بات کی ہے، ماں باپ کے ادب کے حوالے سے، اساتذہ کے ادب کے حوالے سے، ویسے بڑوں کے، چھوٹوں پر شفقت کے حوالے سے، بڑوں کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنے کے حوالے سے۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے، کیونکہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ حضور پاک کا نام کچھ لوگ اس انداز میں پکار رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے دوست تھے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا قرآن میں اللہ رب العزت کس انداز میں سرکار کو مخاطب کر رہا ہے، صحابہ کرام حضور پاک سے کس انداز میں گفتگو کرتے تھے، کس انداز میں مخاطب کیا کرتے تھے، آج کا معاشرہ کس انداز میں مخاطب کر رہا ہے، کیونکہ ہر طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو حضور کا ادب بجا لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے لیے کیا انعامات رکھے ہیں، جو حضور کا ادب نہیں بجا لاتے، جو گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے لیے کتنی سزائیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ سرکار کا ادب، حضرت سب سے پہلے تو ارشاد فرمائیے گا، میں موضوع کا آغاز کرتا ہوں، ادب کا معنی کیا ہے، اس کے بعد ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم عمر میں، درجات میں ترقی عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بڑا ہی دلچسپ ہے، ادب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ادب رسول سے پہلے ہم ادب کا معنی پڑھیں گے۔ جی، تو ادب کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کسی کا اکرام کرنا، کسی کی عزت کرنا، اور اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کسی کے بڑے مقام کو دیکھتے ہوئے اپنے اعضاء سے یا اپنی زبان سے اس کا اکرام کرنا، اس کی عزت کرنا، یہ ادب کہلاتا ہے۔ تو یہ اس سے معلوم چلا کہ کسی کی بڑائی کی وجہ سے، کسی کے مقام کی وجہ سے، اپنے اعضاء یا اپنی زبان وغیرہ سے مطلب اس کا جو ہے وہ اکرام کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ ادب کہلاتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، ادب کے حوالے سے ہی بات کریں گے۔ یہ ارشاد فرمائے گا پوری دنیا میں لائق ادب شخصیت کون ہے؟ یقیناً ہر وقت کوئی نہ کوئی ایک شخصیت اہمیت کے حامل ہوتی ہے، تو ہماری جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر اب تک سب سے اہمیت کے حامل کون سی شخصیت؟ یقیناً یہ بات میں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو تمام کائنات کو پیدا نہ بے کرتا۔ شک۔ تو آج کا جو ہماری مطلب جو آپ نے یہ سوال کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ کائنات کے اندر اگر ذی ادب یعنی ادب والی شخصیت ہے، تعظیم جن کی ہم سب پر لازمی ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کہ ان کی تعظیم ایسی ہے کہ دیکھیں بادشاہ ہوتے ہیں،
بادشاہ جب وہ آتے ہیں، جب وہ اپنا دربار لگاتے ہیں تو اپنے قاعدے قانون خود بناتے ہیں ایسا ہی ہے۔ کہ بھائی میرا ادب یہ ہوگا، میرا ادب یہ ہوگا، اور اس طرح میرا ادب ہوگا، اور اس طرح میری گستاخی ہوگی۔ اور بادشاہوں کے چلے جانے کے بعد ان کا ادب ختم ہو جاتا ہے، ان کے قوانین تک ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی پر کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایسے بادشاہ ہیں کہ جن کے قوانین اور آداب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، کیا اور بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تا رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا دیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اگر اللہ علیہ تمہارے وسلم۔ درمیان موجود ہیں تب بھی تم نے ان کا ادب کرنا ہے، اور اگر تمہارے سامنے سے ظاہری پردہ فرما چکے ہیں تب بھی ان کا ادب لازمی ہے۔ ٹھیک۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب تمام مسلمانوں پر فرض عین ہے، کہ جس طرح نماز فرض ہے، جس طرح حج فرض ہے، جس طرح کلمہ پڑھنا فرض ہے، اسی طرح جو ہے ہر مسلمان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب فرض ہے، فرض عین ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح فرض ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات میں لوگ ادب کیا کرتے تھے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد بھی تمام مسلمانوں پر، تمام عورتوں پر، تمام لوگوں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب لازمی ہے، ضروری ہے، فرض عین ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لازمی بھی ہے، ضروری بھی ہے، فرض عین بھی ہے، تو آخر کیوں ضروری ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بالکل ہماری جانبی قربان حضور کے نام پر، لیکن ایک طالب علم سمجھتے ہوئے خود کو، اور ہمارے ناظرین بھی یہ سوال جاننا چاہیں گے، آخر وجہ کیا تھی کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب لازمی قرار دا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً سبحان وَأَصِيلًا۔ اللہ۔ اب اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو بیان فرمایا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس کی تعظیم اور توقیر کرو، پھر اس کے بعد وہ تسبحوہ بکرۃ واسیلا، اور صبح اور شام میری تسبیح بیان کرو۔ اب اس بات کے اندر اب ہم غور کریں تو یقیناً ہر یہ ذی شعور یہ بندہ جانتا ہے کہ پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کی بات کی، کہ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، پھر بیچ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کی بات کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کی بات کی۔ تو اس میں معلوم یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ایمان کو بیان کیا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کو بیان کیا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا۔ یعنی اگر کوئی بندہ ایمان نہ رکھتا ہو، صرف ادب کرتا رہے، جیسا کہ یہود و نصارہ، کئی ایسے یہودی اور نصرانی تھے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب کیا کرتے تھے لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لائے تھے، جی، تو ان کا ادب یہ بیکار گیا، کیونکہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہیں لایا۔ تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے ایمان بیان کیا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بیان کیا، درمیان میں رکھا، اور پھر اس کے بعد اپنی عبادات کا بیان کیا۔ تو اس سے معلوم چلا کہ کوئی بندہ عبادت گزار تو ہو لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نہ ہو، تب بھی اس کی کامیابی اور بخشش نہیں ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں واضح کر دیا۔ تو آپ کا یہ سوال کہ کیوں ضروری ہے، تو یہ بالکل یہ اسی طرح ضروری ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ضروری ہے، اسی طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ضروری ہے، یہ ہم سبھی کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء میں افضل ہیں اور تمام مخلوقات میں افضل ہیں، تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور قرآن پاک میں تقریباً 9 سے زائد آیت کریمہ، کتنی؟ 9 سے زائد آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کی باؤنڈریز بیان کی ہیں، کہ تم نے اگر گھر کے باہر ہوں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو گھر کے باہر سے آواز نہیں دینی۔ اور صحابہ کرام تو یہاں تک بیان فرماتے تھے کہ ہم دیکھتے تھے کہ کچھ صحابہ کرام اپنے ناخنوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کو بجایا کرتے تھے، اپنے ناخنوں کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے کو بجایا کرتے تھے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دروازے میں اگر ہمارا ہاتھ لگ جائے تو آواز تیز نکل آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان ہو جائیں یا ان کی گستاخی ہو جائے شان میں۔ تو اتنا تک ادب کیا ہے، اور در حقیقت یہی ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور یہ ادب اللہ رب العزت نے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین پر بھی ٹرانسفر کیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام جب تشریف لائے معراج کی رات، تو فرمانے لگے یہ پیارے رب، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح اٹھاؤں، حضور آرام فرما رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ادب اس وقت بھی سکھایا۔ میں چاہوں گا اس پہ بھی اگر روشنی ڈال دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروانا جب مناسب سمجھا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کے سردار کا انتخاب فرمایا، اور فرمایا کہ جائیے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج راتوں رات میں نے زیارت کروانی ہے، اور میں نے ان کو جو ہے وہ اپنی نشانیاں دکھانی ہیں، ان کو اٹھا کر لائی۔ اب جبریل امین نے جب دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، تو جبریل امین نے حضور علیہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جناب میں عرض کیا، اللہ
تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو آرام فرما رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اٹھائیے اور ایسے طریقے سے اٹھائیے کہ ان کی مطلب ادب وغیرہ میں بھی معاملات میں بھی کوئی کمی نہ ہو اور گستاخی بھی نہ ہو. تو جبریل امین نے اپنے ہونٹ مبارک، روایات میں آتا ہے کہ ہونٹوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر مبارکہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیر مبارکہ کو چوما اور ٹھنڈک محسوس ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، کہ ایسے لگا کہ پیروں پہ کوئی ٹھنڈی چیز رکھ دی گئی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ادب کر کے بتایا. اور یہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ سرکار، کیونکہ نبی تو جاگتے ہوئے بھی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، سوتے ہوئے بھی اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، تو یہ دراصل امت کو سرکار کا ادب بتانا تھا. اور دوسری روایت میں بھی ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں سوتا ہوں میرا صرف جو ہے وہ مطلب بدن سوتا ہے، میرا دل اور میری آنکھیں جاگتی ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، یقیناً اس وقت بھی جاگ رہا ہوگا. اور ادب کے معاملے میں حامد بھائی ایک اور روایت ملتی ہے کہ اسی کے اندر کہ جبریل امین کے بارے میں ہم یہ سنتے ہیں کہ جبریل امین کے جو ایک پر ہے وہ مشرق میں ہے اور ایک پر مغرب میں، لیکن قربان جائیے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اٹھانے کے لیے آئے تو ایک سوراخ میں سے، روایات میں آتا ہے کہ ایک سوراخ میں سے جبریل امین نکل کر آئے. اب وہ جبریل جن کے ایک پر مشرق میں ہو ایک پر مغرب میں ہو، اور جب وہ کسی خطے کو عذاب دینا چاہیں تو صرف تھوڑا سا ہلا دیں تو وہ خطہ تباہ و برباد ہو جائے. قوم لوط کے عذاب کے بارے میں بھی حضرت جبریل کی قوت کا اندازہ بتایا جاتا ہے. علماء کرام لکھتے ہیں کہ قوم لوط کو جب عذاب دینا چاہا حضرت جبریل نے تو اس کو ایک کندھوں پر اٹھایا اپنے، اور وہاں کے جو برتن تھے ان میں جو پانی موجود تھا وہ بھی نہ ہلا، ایسے طریقے سے اٹھایا اور آسمانوں کی بلندیوں تک لے جا کر وہاں کے جو پرندے تھے وہ بھی چلانے لگے، اور کتے اور یہ چرند پرند جتنے تھے جانور یہ چلانے لگے کہ کیا ہو گیا، اور پھر اس طرح اٹھا کے آپ نے ایسے زمین پہ پٹخ دیا. تو جب جبریل امین کے پر جو ہیں وہ مشرق میں ہے ایک مغرب میں ہے، لیکن جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ایسے سوراخ میں، بعض روایات میں آتا ہے کہ سوراخ کے ذریعے آتے ہیں. تو جبریل امین نے بھی یہ پیغام دے دیا کہ بندہ جتنا بھی بڑا ہو لیکن بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جب وہ آئے تو اپنے آپ کو چھوٹا تصور کرے، اور چھوٹا تصور کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو درجات عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندیاں عطا فرمائے گا. یہ جبریل سے ہمیں درس ملا. بے شک حضرت جبریل سے ہمیں یہ درس ملا. یہ بھی ارشاد فرمائے گا ادب رسول کے فوائد، کیونکہ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں مجھ سمیت ہم فائدہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، فائدہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہیں سے یہ فائدہ تو ہم فوراً وہاں بھاگ جائیں گے. ادب رسول کا فائدہ بھی ہے ارشاد فرمائے گا. ادب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی تکمیل ہے. کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کا ادب کرو، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب کو جس طرح آپس میں تم باہم باتیں کرتے ہو اس طرح باتیں کر کے مخاطب نہ کرو، بلکہ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب بات آئی، میں مطالعہ کر رہا تھا جب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں سے کچھ انبیاء کا قرآن پاک میں ذکر فرمایا. اور تو کہیں فرمایا یا نوح، اے نوح کر کے مخاطب کیا، کہیں پر یا آدم، کہیں پر یا عیسیٰ، کہیں پر یا موسیٰ، یا موسیٰ حرف ندا کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا. لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ذات مبارکہ کا معاملہ آیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، طٰہٰ، اسی طرح والضحیٰ، اور اسی طرح نون، اسی طرح جو ہے وہ کاف ہا یا عین صاد الف لام میم. مطلب کتنے پیارے ہی انداز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مطلب جو ہے وہ بلایا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ فرمایا. اور اس کی مزید تفصیل میں اگر ہم جاتے ہیں تو علماء لکھتے ہیں کہ جو پہلے کے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء کو بھی اسی طرح بلایا کرتے تھے، جیسے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جیسا کہ ان کے امتیوں نے کہا اے عیسیٰ بن مریم. اسی طرح نوح علیہ السلام کو ان کے لوگوں نے کہا اے نوح. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا اے موسیٰ آپ اور جائیں، آپ اور آپ کا رب جائے اور لوگوں سے لڑے. تو وہاں پر اے موسیٰ، اے نوح، اے ہود، اسی طرح کے مطلب ان کی جو امت تھی انہوں نے پکارا. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو چوکنا کر دیا کہ یہ وہ جناب ہے، جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ ہے، یہاں پر پہلے جیسے انبیاء کی امتوں جیسا خطاب نہیں کرنا، بلکہ جب خطاب کرنا ہے تو پھر یوں فرمانا ہے راعینا یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ، ہم پر نظر کرم فرمائی. جو عشق صحابہ کرام نے حضور پاک سے فرمایا ہے پوری دنیا میں ایسا مثالی عشق نہیں ملتا. اچھا، ہم نے فوائد کی بات کی، جب بھی کبھی کسی فائدے کی بات ہوتی ہے تو ساتھ میں نقصانات کا ذکر بھی ہوتا ہے. تو ارشاد فرمائے گا ادب رسول نہ کرنے کے نقصانات کیا کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون.
اے لوگو، اے ایمان والو، تم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، اس طرح کہ جس طرح تم باہم ایک دوسرے سے خطاب کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں۔ یہاں پر علماء ایک بڑا پیارا نقطہ بیان فرماتے ہیں، ذرا توجہ کیے، ہمارے سامعین بھی توجہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں، یعنی برباد کر دیے جائیں۔ دیکھیں اسکول وغیرہ میں قانون ہوتا ہے کہ آپ نے امتحان کے دنوں میں آپ نے موبائل فون نہیں لے کے جانا، آپ نے امتحان کے دنوں میں کیلکولیٹر وغیرہ نہیں لے کے جانا۔ اگر کوئی بندہ لے جائے، خلاف ورزی کر لے، تو اس کا وہ مال ضبط کر لیا جاتا ہے۔ ضبط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عارضی طور پر لیا جائے گا اور تھوڑی دیر بعد واپسی کر دیا جائے گا۔ کچھ بندے کو سمجھانے کے بعد، افہام و تفہیم کے بعد وہ چیز واپسی کر دی جائے گی۔ ایک ہوتا ہے ضبط اور ایک ہوتا ہے حبط، اور حبط جو ہے نا وہ خطرناک ہوتا ہے۔ ضبط کی ہوئی چیز واپسی تو مل سکتی ہے، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر تھوڑی سی بھی بے ادبی عمل کو ایسے برباد کر دی کہ گویا کہ کیے ہی نہیں، وہ اعمال آپ کو واپسی نہیں کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا جتنی بڑی جناب ہے اتنا بڑا ادب ہے، اتنا بڑا خیال کرنا ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام ایسے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، ایسے بیٹھے ہوئے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ عاشقوں کے امام بھی یہاں پر بول اٹھے، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان۔ فرماتے ہیں کہ جس میں جان ہی ایسا لگتا ہے کہ منہ میں زبان نہیں، پھر فرماتے نہیں کافی دیر ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے کہ جسم میں ہی جان ہی، ایسے بیٹھے حضور کی جناب میں۔ تو اس طرح ادب کیا کرتے تھے، اس طرح آداب کا خیال رکھا کرتے تھے، اور اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب انہوں نے کر کے بتایا۔ تو ایسا ادب کریں جس طرح صحابہ کرام کرتے ہیں، تو وہ یقیناً شرک نہیں ٹھہرے گا۔ بالکل، کیونکہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ہم جب حضور پاک سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، تو ادب بھی بہت ضروری ہے۔ قرآن ہمیں حضور کا ادب سکھا رہا ہے، اللہ ہمیں حضور کا ادب سکھا رہا ہے۔ اب ہم ادب ہی کی بات کریں تو حضور کے عاشق جو حضور پر اپنی جانیں لٹانے کے لیے ہم وقت تیار رہا کرتے تھے، یہ ارشاد فرمائیے گا۔ ہمارے دامن میں وقت بہت کم ہے، مختصر سا میں چاہوں گا ارشاد فرمائیے صحابہ اکرام حضور پاک سے کس انداز میں ادب کا مظاہرہ کیا کرتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رائنا کہہ کر پکارا کرتے تھے، یعنی ہماری رعایت فرمائیے۔ رائنا کا مطلب تھا ہماری رعایت فرمائیے۔ تو اس وقت جو کچھ یہودی تھے، کچھ لوگ تھے، انہوں نے رائنا ان کی نظر میں جو ہے نا ایک چرواہے کو کہا جاتا تھا، یا ایک مطلب گالی کو کہا جاتا تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم وہی کہیں گے لفظ جو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسلمان جو ہے وہ ادب کے لیے کہا کرتے ہیں، اور ہم جو ہے نا اسی لفظ کو مذاقاً کہا کریں گے، اور ہم کہیں گے تم بھی تو کہتے ہو۔ اگر کوئی ہمیں یہ کہے گا کہ بھائی تم کیوں کہہ رہے ہو، تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ بھی کہتے ہو۔ تو اسی طرح حضرت سعد بن معاذ بھی انہی لوگوں میں تھے جنہوں نے یہ مطلب لغت پڑھی ہوئی تھی ان کی، یہودیوں کی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے رائنا کہا، تو سعد بن معاذ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم نے دوبارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رائنا کہا، جو تمہاری زبان میں گالی جس سے سمجھا جاتا ہے، تو میں ضرور تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو پھر جب آپ نے یہ دھمکی دی ان لوگوں کو، تو وہ لوگ باز نہ آئے۔ پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا، اے میرے صحابہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہو بلکہ یہ فرماؤ انظرنا، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے، یا رسول اللہ ہم پر نظر رحمت فرمائیے، ہمارے معاملات میں آسانیاں فرمائیے۔ اور بعض صحابہ کرام تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں پہنچنے لگتے، پہلے صدقہ کیا کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جناب میں تھوڑی سی بھی گستاخی ہو جائے، صدقہ کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا کرتے، اور جب حاضر ہو جاتے تو سلام عرض کرنے کے بعد فرماتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر میرے ماں اور باپ قربان ہیں۔ اچھا حضرت، بہت بہت شکریہ، بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی۔ کافی دیر سے میرے ذہن میں ایک سوال گونج رہا ہے، محمد لوگ نام رکھتے ہیں اپنے بچوں کا، بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک محترمہ نے مجھے بتایا اسکول میں آئی کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے۔ تو میرے ذہن میں اس وقت سے یہ سوال گونج رہا ہے، میں نے کہا کسی علامہ صاحب سے پوچھوں گا محمد نام رکھنا کیسا ہے، کیونکہ بچے آپس میں مذاق میں مستی مذاق میں نام بھی بگاڑ دیتے ہیں۔ لفظ محمد نام رکھنا مطلب جو ہے وہ نسبت سے تو صحیح ہے، لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ساتھ میں علی لگا دیں، جیسے محمد علی، تاکہ جو ہے وہ بسا اوقات مطلب بعض لوگ جو ہے نا وہ اس کو خالی، جب جیسے مثال کے طور پہ کسی کے بچے کا نام محمد ہے، اب وہ اپنے بچے کو بلا رہا نہیں آ رہا، اب اس نے غصے میں کہا محمد، اب مطلب یہ ایک بے ادبی کا پہلو سامنے آئے گا کہ محمد، لیکن غصے میں مسئلہ ہی تو یہ ہے کہ ہم غصے میں محمد نہیں کہیں گے، جی
ہم کچھ اور مطلب ارد گرد کچھ نہ کچھ لگا دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو یہ چیز زیادہ چل رہی ہے نا. لیکن لفظ محمد خالی نہ رکھیں، محمد علی رکھیں، غلام محمد رکھ دیں، اسی طرح جو ہے نا محمد علی رکھ دیں، غلام محمد رکھ دیں، ایسے کئی جی نام ہیں مل محمد جاتے ہیں. حامد، محمد محسن، کچھ بھی ہو جی سکتا ہے، جی ایسے لیکن ہو سکتا ہے محمد نسبت رکھیں جس سے برکت حاصل، جی برکت کے بالکل. طور پر ضرور رکھیں، لیکن پراپر نام کہ محمد نہ ناموں رکھیں. کے بارے میں باقاعدہ طور پہ علماء کرام فرماتے ہیں بروز قیامت ناموں کی وجہ سے بھی بخشش ہوگی، کہ اچھا اس سبحان بندے کا اللہ. نام جو ہے وہ علی ہے، تو علی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی طرف نسبت ہے، تو لہٰذا اس کی بھی بخشش کی جائے. سبحان تو اللہ. نام ایسے رکھنے لیکن چاہیے شرط یہ ہے کہ وہ کہ مومن ہو. ہاں شرط ہے کہ ہاں وہ مومن ہو. اور دوسری بات یہ کہ نام ایسے رکھے جائیں کہ جن میں کوئی ادب والا مطلب گستاخی والا معاملہ نہ ہو. جیسے بعض لوگ رحیم رکھ دیتے ہیں، رحیم پکارتے، رحمان پکارتے ہیں، تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ رحمان اور رحیم کسی بندے کو نہ کہیں، بلکہ عبد الرحمان اور عبد الرحیم جی کہا جی جائے. اللہ کا نام ہے نا، عبد بندہ. کیا بات ہے حضرت. بہت دیکھیں نور ہدایت کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم علماء اکرام سے حاصل کریں، تربیت حاصل کریں، علماء اکرام سے معلومات حاصل کریں. یہی مقصد ہے. اللہ اس میں ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے. مفتی صاحب، علامہ صاحب، اللہ آپ کو مفتی اعظم بنائے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی. حضرت آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جتنے ناظرین آپ لوگ دیکھتے ہیں، یقین مانیے ہمیں اچھا لگتا ہے. دیکھتے رہیں. وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.